السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، اپریل کی 14 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے پاکستان میں شہباز شریف کے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان تقریباً 75 برس سے وسیع تر باہمی مفادات میں اہم پارٹنر رہا ہے اور ہم اپنے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ امریکہ نومنتخب پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد دیتا ہے اور ہم پاکستان کی حکومت کے ساتھ اپنے دیرینہ تعاون کو جاری رکھنے کے منتظر ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ ایک مضبوط، خوشحال اور جمہوری پاکستان کو دونوں ممالک کے مفادات کے لیے ضروری سمجھتا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ قومی سلامتی کے کمیٹی کے اعلامیے میں سازش کا کوئی ذکر نہیں۔ پاکستان فوج کے ترجمان نے اس بات کی واضح تردید کر دی ہے کہ امریکہ نے پاکستان سے فوجی اڈے مانگے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے نہ ہی فوجی اڈے مانگے اور نہ ہم نے دیے۔ اگر مانگتے بھی تو پاک فوج کا وہی موقف ہوتا جو وزیر اعظم کا تھا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ آرمی چیف نے اپنی مدت ملازمت میں نہ تو توسیع مانگی ہے اور نہ قبول کریں گے۔ آرمی چیف رواں سال 29 نومبر کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاک فوج نے خط کے معاملے پر اپنا موقف قومی سلامتی میں کمیٹی میں پیش کیا تھا۔ ہماری خفیہ ایجنسیاں تمام خطرات کے خلاف چوکنا ہیں اور خفیہ ایجنسیوں سمیت تمام ادارے بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نیوٹرل وغیرہ کوئی چیز نہیں، ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، فوج مستقبل میں بھی اپنا آئینی کردار ادا کرتی رہے گی۔ پاکستان فوج کے ترجمان نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے حالیہ دنوں میں مختلف اداروں پر لگائے گئے الزامات کے حوالے سے اپنا موقف پیش کر دیا۔ اس پریس کانفرنس کے حوالے سے اب تک تحریک انصاف یا عمران خان کی طرف سے کوئی جواب سامنے نہیں آیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو حکم دیا ہے کہ تحریک انصاف کے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ 30 روز میں سنایا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس محسن اختر کیانی نے تحریک انصاف کی درخواست مسترد کرتے ہوئے پارٹی کے بانی رکن اکبر ایس بابر کو اس کیس کی پیروی سے روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ تحریک انصاف کو ملنے والی فارن فنڈنگ میں ممنوعہ فنڈنگ کے الزامات لگاتے ہوئے پارٹی کے بانی رکن اکبر ایس بابر نے سن 2014 میں الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی تھی۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری نے تحریک انصاف کے 123 اراکین قومی اسمبلی کے استعفے منظور کر لیے ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ یہ اراکین اسمبلی خود مختار پاکستان اور سازش کو ناکام بنانے کے لیے کھڑے ہو گئے، جس پر وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ نئی اتحادی حکومت میں وزیر خارجہ بننے کے حوالے سے تاحال کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے اور اس حوالے سے وہ جماعت کے فیصلے کی پابندی کریں گے۔ امریکی نشریاتی ادارے سی این این کو دیے گئے انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ اتحاد کی دوسری بڑی جماعت کے سربراہ ہونے کی وجہ سے ان کا وفاقی کابینہ میں منصب سنبھالنا جماعت کے لیے مشکل فیصلہ ہوگا۔ تجزیہ نگار رسول بخش رئیس کہتے ہیں کہ بعض جماعتیں اور رہنما اتحادی حکومت میں شمولیت سے اس وجہ سے کترا رہی ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ حکومت کو جن فوری مسائل کا سامنا ہے ان کا حل شاید نہ کر سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف اس وجہ سے تمام اتحادی جماعتوں کو حکومت میں شامل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ذمہ داری بٹ سکے اور اس طرح وہ اپنی اکثریت بھی قائم رکھ پائیں۔ امریکہ کی جانب سے بھارت میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کے بڑھتے ہوئے واقعات پر اظہار تشویش کے بعد
بھارت نے بھی امریکہ میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزی پر تشویش ظاہر کی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے پیر کے روز واشنگٹن میں ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا تھا کہ امریکہ کو بھارت میں بعض ریاستی حکومتوں، پولیس اہلکاروں اور جیل انتظامیہ کی جانب سے انسانی حقوق کی بڑھتی ہوئی خلاف ورزی سمیت دیگر امور پر تشویش ہے اور امریکہ ان واقعات پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ خبر رساں ادارے پی ٹی آئی کے مطابق جے شنکر نے بدھ کے روز کہا کہ بھارت کو بھی امریکہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے واقعات پر تشویش ہے۔ ان کے بقول امریکہ میں جب بھی انسانی حقوق کا کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، خاص طور پر بھارتی برادری کے سلسلے میں، تو ہم اس معاملے کو اٹھاتے ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق بلنکن اور جے شنکر دونوں کے بیانات داخلی سیاست کی مجبوریوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سفارتکاری میں ایسے بیانات کو معمول کے بیانات کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور ان سے باہمی رشتوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ واشنگٹن یوکرین کو مزید $800 ملین کا اسلحہ، گولہ بارود اور دیگر امداد بھیج رہا ہے۔ اسی اثنا میں وائٹ ہاؤس نے بدھ کے روز صدر بائیڈن کے اس بیان کو تقویت دی جس میں امریکی صدر نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن پر یوکرین میں نسل کشی کا الزام لگایا تھا۔ صدر بائیڈن کے ترجمان اور وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری جین ساکی نے نسل کشی کے الزام کے بارے میں کہا کہ صدر وہ بات کر رہے تھے جو ہم سب دیکھ رہے ہیں، جو وہ محسوس کر رہے ہیں، وہ زمین پر ہونے والے مظالم کے حوالے سے روز روشن کی طرح آیا ہے۔ پریس سیکریٹری نے کہا کہ اس سے قطع نظر کہ آپ روسی حملوں کو کیا کہتے ہیں، اب ہمارا مقصد اس جنگ میں یوکرینی لوگوں کی مدد جاری رکھنا ہے جہاں ہم مظالم ہوتے دیکھتے ہیں، اور امریکہ کی آج کی اعلان کردہ فوجی امداد اس بات کا ثبوت ہے۔ روس نے جمعرات کو کہا کہ بحیرہ اسود میں اس کے بحری بیڑے کو شدید نقصان پہنچا ہے اور تمام عملے کو نکال لیا گیا ہے۔ روس نے کہا کہ یہ ایک دھماکہ تھا، جبکہ یوکرین کے حکام نے کہا کہ یہ میزائل حملہ تھا۔ اوڈیسا علاقے کے گورنر نے کہا کہ یوکرین کی افواج نے اس کروزر کو 2 میزائلوں سے نشانہ بنایا اور اسے شدید نقصان پہنچایا۔ روس نے کہا کہ اس کا عملہ آگ لگنے کے نتیجے میں انخلا پر مجبور ہوا۔ اس نے حملے کو تسلیم نہیں کیا۔ روس کی وزارت دفاع نے تصدیق کی کہ جہاز کو نقصان پہنچا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ اسے یوکرین نے نشانہ بنایا تھا۔ یورپی یونین نے اپنے قواعد و ضوابط کے ایک ایسے نقص یا استثناء کو ختم کر دیا ہے جس نے یورپی یونین کی حکومتوں کو روس کے لیے بھاری مالیت کے ہتھیار برآمد کرنے کی اجازت دی تھی۔ یورپی یونین ممالک نے گزشتہ سال روس کو 39 ملین یورو کے ہتھیار اور گولہ بارود فروخت کیا، حالانکہ روس کی طرف سے کرائمیا کے الحاق کے رد عمل میں جولائی سن 2014 میں ماسکو کو ہتھیاروں کی برآمد پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، لیکن پابندیوں کی ایک شق میں اگست سن 2014 سے پہلے دستخط کیے گئے معاہدوں کے تحت فروخت کی اجازت تھی۔ فرانس اور جرمنی جیسے بڑے دفاعی صنعتوں والے ممالک کلیدی برآمد کنندگان میں شامل تھے۔ 24 فروری کو یوکرین پر روس کے حملے کے آغاز کے بعد سے یورپی یونین کی بعض حکومتوں کی طرف سے اس پر تنقید کی گئی، جسے کریملن خصوصی فوجی آپریشن کا نام دیتا ہے۔ یوکرین میں کریملن کی جنگی کوششوں کو کمزور کرنے کے لیے یورپی یونین نے روس کو دفاعی صنعت کی جانب سے استعمال ہونے والی کئی طرح کی ایسی ٹیکنالوجیز کی برآمدات پر پابندی لگائی تھی جو دفاع کی صنعت میں استعمال ہوتی ہیں، لیکن یورپی یونین کی حکومتیں گزشتہ ہفتے تک ہتھیاروں کی فروخت پر اس چھوٹ یا استثناء کے خاتمے کے لیے فوری طور پر اتفاق کرنے میں ناکام رہیں، تاہم یورپی یونین کی پابندیوں کے 5ویں پیکج کے حصے کے طور پر اس استثناء کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ بات یورپی یونین کے سفارتکاروں اور حکام نے رائٹرز کو بتائی ہے۔ سرکاری جریدے میں 8 اپریل کو شائع ہونے والے ایک قانونی متن میں اس استثناء کو حذف کر دیا گیا ہے۔ روس کے یوکرین پر حملوں کے دوران کم از کم 98
ثقافتی اور مذہبی مقامات کو نقصان پہنچا ہے یا انہیں تباہ کر دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے ثقافت یونیسکو نے کہا کہ یوکرین میں ہونے والی گولہ باری سے اب تک ملک کے 8 خطوں میں ورثے کے مقامات متاثر ہوئے ہیں۔ یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کے ڈائریکٹر لازارے کے مطابق متاثرہ مقامات میں سے کچھ کو ابتدائی قرون وسطی اور ابتدائی سوویت فن تعمیر کے نشانات کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ڈائنامو نامی منصوبے کی حامل تنظیم نے یوکرین میں جن لوگوں کو یوکرین کے اندر ہی اپنی محفوظ تنصیبات تک پہنچایا ہے ان میں 5 سروگیٹ مائیں ہیں جو امریکی بچوں کو جنم دینے والی ہیں۔ فلوریڈا میں قائم اس غیر منافع بخش امدادی تنظیم نے ان حاملہ خواتین کے ساتھ ان کے بچوں، افراد خانہ اور دیگر لوگوں کو دنیپرو، خارکیف، خرسون، نکولیف اور کاخاوو کے علاقوں سے کلب ڈائنامو نامی کی اپنی تنصیبات تک بحفاظت پہنچایا ہے۔ ان حاملہ خواتین کے ساتھ ساتھ پروجیکٹ ڈائنامو نے اس اختتام ہفتہ 40 بچوں اور 15 دیگر افراد کو دیگر جنگ زدہ علاقوں سے محفوظ مقامات تک پہنچایا ہے۔ اس تنظیم کے شریک بانی برائن سٹرن نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ ان کے یہ مشن کامیاب رہے ہیں۔ اب تک پروجیکٹ ڈائنامو 400 لوگوں کو جنگ زدہ اور روسی قبضے والے علاقوں سے ہمسایہ ممالک میں محفوظ مقامات تک منتقل کر چکا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے بدھ کے روز کہا ہے کہ بندرگاہ والے شہر ماریاپول میں 1000 سے زائد یوکرینی میرینز نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ یہ مشرقی ڈونباس کا علاقہ ہے جہاں بقول اس کے حکمت عملی کے حامل اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس علاقے کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا ہے لیکن ابھی تک وہاں روسی کنٹرول قائم نہیں ہو سکا ہے۔ بین الاقوامی امدادی ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ وہ روس کے حملے کے بعد سے یوکرین کے لیے عالمی امداد کی فراہمی کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ پریشانی ہے کہ یہ بحران افریقہ، مشرق وسطی اور دیگر جگہوں پر فوری انسانی ہنگامی صورتحال سے فنڈز کی فراہمی اور توجہ کو ہٹا رہا ہے۔ بین الاقوامی فلاحی ادارے سیو دی چلڈرن کے ایک اہلکار نے کہا کہ پناہ گزینوں کے بحران کے لیے وسیع پیمانے پر ہمدردی اور امداد میں غیر معمولی رد عمل سامنے آیا ہے۔ امریکی حکومت کی طرف سے آنے والی حمایت سے یوکرین کے لیے بہتر صورت سامنے آئی ہے۔ واشنگٹن میں مقیم اور فلاحی ادارے کے لیے انسانی ہمدردی کے رد عمل کے نگراں گریگوری ریم کا کہنا ہے کہ یہ امداد کی غیر معمولی سطح ہے۔ اقوام متحدہ کا اندازہ ہے کہ اس سال دنیا بھر میں 274 ملین افراد کو انسانی امداد کی ضرورت ہوگی، جو سن 2021 میں ریکارڈ 235 ملین تھی۔ انسانی حقوق کی علمبردار نادیہ مراد نے اقوام متحدہ میں عالمی رہنما خطوط کا آغاز کیا ہے، جن کا مقصد تنازعات سے بچ جانے والوں اور جنسی تشدد کے گواہوں سے محفوظ اور مؤثر طریقے سے شواہد اکٹھے کرنا ہے۔ نادیہ مراد کو جنگ میں ریپ کو ہتھیار کے طور پر ختم کرنے کی کوششوں پر سن 2018 میں امن کا نوبل انعام دیا گیا تھا۔ انہوں نے سن 2015 میں 22 برس کی عمر میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے داعش کی غلامی کے دوران ہونے والے تشدد اور ریپ کے بارے میں بتایا۔ مراد کوٹ کے نام سے یہ گائیڈ لائنز نادیہ کے انیشیٹو اور انسٹیٹیوٹ فار انٹرنیشنل کرمنل انویسٹیگیشنز کے ذریعے برطانوی فنڈنگ سے تیار کی گئی ہے، جس کا مقصد زندہ بچ جانے والوں کے لیے ثبوت فراہم کرتے وقت مزید صدمے کے خطرے کو کم کرنا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ وہ یوکرین میں ریپ اور جنسی تشدد کے واقعات میں ہونے والے اضافے کے بارے میں سن رہا ہے، اور یوکرین کے انسانی حقوق کے گروپ نے روسی فوجیوں پر ریپ کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا الزام لگایا ہے۔ روس نے شہریوں پر حملوں کی تردید کی ہے۔ مراد نے انسانی حقوق کی وکیل امل کلونی کے ساتھ مل کر اقوام متحدہ کی تحقیقاتی ٹیم کے لیے سلامتی کونسل میں لابنگ کی ہے تاکہ عراق میں داعش کی کارروائیوں کے شواہد اکٹھے اور محفوظ کیے جا سکیں جو جنگی جرائم، انسانیت کے خلاف جرائم یا نسل کشی کے زمرے میں آتے ہیں۔
طالبان کی حکومت کی وزارت تعلیم کا کہنا ہے کہ اس تجویز پر کام جاری ہے جو افغانستان میں لڑکیوں کے اسکول کھولنے کے لیے راہ ہموار کرے گی۔ وزارت تعلیم کے ترجمان عزیز احمد ریان نے پاک افغان جرگہ فورم کو بتایا کہ طالبان افغان عوام کا احترام کرتے ہوئے اسلامی اقدار اور افغان روایات پر مبنی اسکول کھولنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ طالبان اس معاملے میں بین الاقوامی دباؤ کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ اسی دوران یورپی یونین کی رکن پارلیمنٹ ہانا نیومین نے کابل کے دورے میں کہا کہ جب تک طالبان افغان عوام کے حقوق کو تسلیم نہیں کرتے، یورپی یونین ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرے گی۔ طالبان نے عالمی ادارے صحت کے ڈائریکٹر جنرل کے ریمارکس کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کو مزید عالمی تعاون کی ضرورت ہے۔ ٹیڈروس گیبریسس نے بدھ کو جنیوا سے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ یوکرین پر توجہ مرکوز کرنے سے افغانستان جیسے ضرورت مند دیگر ممالک فراموش ہو رہے ہیں۔ فی الحال WHO اور یونیسیف 34 صوبوں میں جون سن 2022 تک 2568 صحت مراکز اور ہسپتالوں کی مدد کر رہے ہیں۔ ICRC نے 17 ہسپتالوں کو بھی مدد فراہم کی ہے، جن میں 7 کابل میں ہیں۔ نئی دہلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں 10 اپریل کو طلباء کے 2 گروپس میں ہونے والے تصادم کی وجہ سے یونیورسٹی کیمپس میں اب بھی کشیدگی برقرار ہے۔ تصادم کے نتیجے میں متعدد طلباء زخمی ہو گئے تھے۔ JNU کے اساتذہ کی انجمن نے تصادم سے متعلق یونیورسٹی رجسٹرار کے بیان کی مذمت کی ہے اور ان پر اس واقعے کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کا الزام عائد کیا ہے۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بغیر تحقیقات کے فیصلہ سنا دیا گیا۔ ABVP کے طلباء کا الزام ہے کہ انہیں پوجا کرنے نہیں دی گئی، جبکہ بائیں بازو کے طلباء کا الزام ہے کہ ABVP کے طلباء نے ہاسٹل میں نان ویج پکانے کی مخالفت کی تھی اور کہا تھا کہ رام نومی کے دن کوئی نان ویج نہیں کھائے گا۔ ادھر یونیورسٹی کی وائس چانسلر نے کہا ہے کہ یونیورسٹی میں طلباء کو کھانے اور پہننے کی آزادی ہے۔ وزارت تعلیم نے یونیورسٹی انتظامیہ سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ امریکی شہر نیو یارک کے علاقے بروکلن میں ایک میٹرو اسٹیشن پر ایک روز قبل 10 لوگوں کو فائرنگ کر کے زخمی کرنے کے شبے میں گرفتار شخص پر بدھ کے روز دہشت گردی کا مقدمہ دائر کر دیا گیا ہے۔ نیو یارک کے مشرقی ڈسٹرکٹ کے اٹارنی بریان پیس نے بدھ کے روز ایک پریس کانفرنس کے دوران اعلان کیا کہ 62 برس کے فرانک آر جیمز پر مقدمہ دائر کیا جا رہا ہے۔ جیمز پر الزام ہے کہ اس نے منگل کے روز لوگوں سے بھرے میٹرو اسٹیشن پر فائرنگ کی تھی۔ اس واقعے میں زخمی ہونے والے 10 افراد میں سے 5 کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے اس کے مشکور ہیں۔ اپنی محبتوں کا سلسلہ جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔